شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس خوش نصیب آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہے اور اسے دعا کی توفیق ہو رہی ہے تو یقین رکھے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس خوش نصیب کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہے اور اسے دعا کی توفیق ہو رہی ہے، یقین رکھے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا اللہ اس پہ غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے دعا تو عبادت ہی ہے۔ بس اوقات مطلوب نہ ملے وہ حکیم ذات ہے، لیکن دعا کی توفیق مل جانا اور یہ عبادت نصیب ہو جانا بندے کے لیے کیا یہ دولت کم ہے؟ آپ فرمانے لگے دعا ایسا نہیں کہ کوئی صرف وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے کہ اس سبب سے اگر کام نہ ہوا تو سبب بیکار، اگر اس ذریعے سے کام نہ ہو مطلوب نہ ملے تو وہ ذریعہ بیکار، دعا سے مطلوب نہ ملا تو دعا بیکار۔ فرمانا نا دعا تو عبادت ہے، اگر تمہاری مطلوب نہ بھی ملی اس دنیا میں تو پتہ ہے تمہیں عبادت کی سعادت ملی ہے۔ یہ خود بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت میں اصرار کرنا، یہ کوئی معمولی عبادت ہے؟ یہ تو ایسی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل سے بڑا عمل ہے۔ دو قسم کی حاجات ہوتی ہیں، ایک حاجت ہوتی ہے مادی اور ایک حاجت ہوتی ہے روحانی ایمانی۔ مادی حاجت، اس میں مسلمان، کافر، نیک، بد، فرما بردار، نافرمان، ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور سب کی اللہ کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، مانگنے والے کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، نہ مانگنے والوں کو بھی اللہ دیتا ہے۔ بس اوقات کافر کے پاس مسلمان سے زیادہ ہوتا ہے، بس اوقات فاسق فاجر کے بعد نیک اور متقی پرہیزگار کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر یہ دنیا کی کثرت آدمی کے لیے وبالی بنتی ہے، اکثر و بیشتر یہ دنیا کی کثرت آدمی کے لیے وبالی بنتی ہے۔ تو یہ تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے روحانی دولت۔ روحانی دولت، دل میں ایمان اتر جائے، ہدایت کا نور مل جائے، نیکوں سے محبت مل جائے، گناہوں سے نفرت اور گھن ہو جائے، گناہوں سے پرہیزگاری نصیب ہو جائے، طبیعتیں گناہوں سے گھن کھانے لگ جائیں، نیکیوں سے طبیعتیں مانوس ہونے لگ جائیں، نیک ماحول میں طبیعتیں لگنے لگ جائیں، مانوس ہونے لگ جائیں، یہ وہ جو روحانی انعامات ہیں نا، یہ اللہ رب العزت بن مانگے نہیں دیتا، اس کے لیے دعا ضروری ہے، یہ بن مانگے نہیں ملتی، اس لیے کہ ان چیزوں کی اللہ کیا قدر و قیمت بہت ہے۔ یہاں محتاج بننا پڑتا ہے، بھکاری بننا پڑتا ہے، اپنی محتاجی پیش کرنی ہوتی ہے، تب یہ چیز ملتی ہے۔ تو دعا اس کا ایک بڑا وسیلہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جہاں دنیاوی چیزیں مانگیں وہاں اللہ کے خزانوں کی جو سب سے بڑی دولت ہے ایمان،
ہدایت کی حقیقت، نیکی سے محبت، گناہوں سے نفرت اور گھن آ جانا، اور پاکیزہ اور نیکی کے ماحول سے طبیعتیں مانوس ہو جائیں، یہ جو اندر اللہ دولت دیتا ہے، روحانی دولت، اس کے لیے دعا ضروری ہے. یہ بن مانگے نہیں ملتی، یہ بن دعا کے یہ نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنا بہت پسند ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ کہیں نہیں ہوتا. اور اولاد بھی بار بار مانگے تو باپ اکتانے لگتا ہے. کوئی کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو طبیعتیں برا مناتی ہیں. لیکن اللہ کا در ایسا ہے، اس کی رحمت اور شفقت کا حال یہ ہے کہ جو جتنا مانگتا ہے اتنا اسے زیادہ محبت کرتا ہے. جو جتنا اس سے مانگتا ہے اتنا اس سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ذات. اور جو اس ذات سے بے نیازی دکھاتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہیں کرتا، فرمایا یہ تکبر ہے، یہ راندہ درگاہ ہے، یہ میری رحمت سے محروم ہے، یہ بد نصیب ہے، یہ بد نصیب ہے. تو دعا ایک بڑا ذریعہ ہے حاجات کی پورا ہونے کا. پھر اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے. بس اوقات اللہ رب العزت وہی چیز دیتے ہیں جو اس نے دعا میں مانگی. باپ سے پیسے مانگے، باپ نے پیسے دے دیے. بس اوقات بیٹے نے پیسے مانگے، باپ نے پیسے نہیں دیے. پتہ ہے اس کی عادت کہیں خراب نہ ہو جائے، بیمار ہے کہیں اس سے اس کی بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے، پیسے نہیں دیے. اس سے بہتر چیز بیٹے کو دے دی. اللہ رب العزت بھی ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. جو اولادوں پر ماں باپ مہربان ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. بس اوقات اس کی مانگی چیز مل جاتی ہے، مانگی چیز مل جاتی ہے. دنیا کے معاملے میں اگر روحانی چیزیں مانگی، آخرت کی چیزیں مانگی، جو مانگے گا وہی ملے گا. اس لیے کہ اس میں سراسر نفع ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ کوئی نہیں. ایمان مانگا، ہدایت مانگی، نیکی مانگی، تقوی مانگا، پرہیزگاری مانگی، اخلاق مانگے، آخرت مانگی، جنت مانگی، رضا مانگی مولا کی، ان کے ملنے میں گھاٹا نہیں ہے نا، نقصان نہیں ہے. تو جو مانگے گا وہ مل جائے گا. لیکن دنیاوی چیزوں میں جب آدمی مانگتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے اس بندے کے لیے اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. بندے کا علم محدود ہے، اللہ کا علم وسیع ہے. باپ اپنے بیٹے سے زیادہ جانتا ہے. پیسے مانگے کبھی دے دیے، کبھی نہیں دیے. کوئی چیز خرید کے دے دی، اس سے بہتر چیز دے دی، اس کی خواہش دوسرے انداز میں پوری کر دی. تو اللہ رب العزت بھی بسا اوقات مانگی چیز نہیں دیتے، اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی اور انعام دے دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعا کی قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چونکہ اللہ رحیم ہے اور شفقت کرنے والے ہیں، اس کے لیے دعا کا وہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے آخرت میں. اور پھر جب آخرت میں جب اس کی دعا کی قبولیت کے ثمرات اسے نظر آتے ہیں تو یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب یہی ملا ہوتا. تو یہ ساری صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. لیکن اگر کوئی آدمی صحیح آداب کے ساتھ دعا کرے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب دعا کے آداب کیا ہیں؟ کس عظیم الشان عبادت کے ثمرات ہمیں ملے اور یہ عبادت کا اعلیٰ منصب اور اعلیٰ درجہ ہمیں نصیب ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہدایات دی کہ دعا کا ایک بنیادی شرط ہے قبولیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دوستوں کے کیمپ میں آ جائے
دشمنوں کے کیمپ میں نہ رہے. اگر کوئی دشمن کی فوج ہے اور وہاں کا سپاہی دوسری فوج کے سربراہ سے مدد مانگتا ہے، پتہ کیسے لگے گا؟ ارے میاں، دشمن کے صف میں بیٹھا ہے اور اپنے مد مقابل سے اور اس کے ذمہ دار سے مدد مانگ رہا ہے، کمک مانگ رہا ہے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے، اللہ سے سچی معافی مانگے، تاکہ اللہ کے دشمنوں سے صفوں سے نکل کر اللہ کے دوستوں میں آ جائے. یہ بنیادی شرط. بیت اللہ میں کھڑا ہے، حجر اسود پہ کھڑا ہے، ملتزم پہ کھڑا ہے، مبارک گھڑیاں مبارک جگہیں موجود ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، سود کھاتا ہے، سود کماتا ہے، سودی زندگی ہے، حرام کماتا ہے، کام تو وہ کر رہا جو اللہ کے دشمن کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. کس منہ سے؟ کس منہ سے؟ ہاں، پہلے توبہ کرے، معافی مانگ لے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. گناہ بڑے ہیں، اتنے ہیں کہ تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں کو چھونے لگی ہے، لیکن معافی مانگے گا اللہ معاف فرما دے گا. لیکن معافی تو مانگ، سچی ندامت تو ہو. تو دعا کی قبولیت کی پہلی بنیادی شرط ہے اللہ کے دوستوں میں آئے. ہر کبیرہ گناہ اللہ کی کسی نہ کسی دشمن کی میراث ہے. ہر کبیرہ گناہ اللہ کے کسی نہ کسی دشمن کی میراث ہے. تو وارث تو اللہ کے دشمنوں کا بنا ہوا ہے، اور پھر زبان سے فریادیں کر رہا. تو دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے اللہ کے دوستوں میں آئے، توبہ کر لے، سچی معافی مانگ لے، اللہ کے دوستوں کے صف میں آئے گا. اب دعا کر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو دعائیں سکھائی ہیں، اس میں یہی انداز ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ میں تو اسے معافی مانگتا ہوں. بلکہ دوسروں کے لیے معافی مانگنے سے پہلے اپنے لیے پہلے معافی مانگے. اللہم اغفر لی واغفر لنا، اللہم اغفر لی واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں زیادہ محتاج ہوں، میری بخشش فرما دے، ساری امت کی بھی بخشش فرما دے. اللہ میں زیادہ ضرورت مند ہوں، مجھ پہ رحم فرما دے، ساری امت پہ بھی رحم فرما دے. یہ اللہ کے نبی نے دعا کا ادب سکھایا ہے. تو سب سے پہلی چیز معافی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا یا رسول اللہ، کون سی دعا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور کون سی دعا ایسی ہے جو میں ہر وقت ورد میں رکھوں، ہر وقت وہ دعا کرتے رہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو یہ دعا بہت پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو، اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اور تو مجھے دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما. سبحان اللہ. سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. نبی کے الفاظ ہیں نا، نبی کی بلاغت ہے نا، یہ آپ ہی کی شان ہے کہ چھوڑے تھوڑے سے الفاظ میں ایک دنیا سما دیتے ہیں. اللہ معاف فرما دے، اور پھر اے اللہ عافیت دے دے دنیا میں آخرت میں، اولاد میں، مال میں، صحت میں، جینے میں، مرنے میں. عافیت ایک دنیا ہے، اور نہ صرف دنیا میں، آخرت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن معافی مانگنے سے بعد عافیت چاہتے ہو نا، پہلے معافی مانگ لو. اس لیے کہ گناہوں کے ساتھ تو اللہ کی ناراضگی ہے، اس لیے کہ گناہوں کے پیچھے تو اللہ کا غضب ہے، کیونکہ گناہوں کے پیچھے تو اللہ کی ناراضگی ہے. دشمنوں کی صف سے نکلو، دوستوں کی صف میں آؤ، پھر مانگو اللہ سے. تو دعا کے آداب ہیں. بس اوقات آدمی مانگتا ہے اور شکایت کرنے لگتا ہے، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی،
آپ نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، طویل سفر پہ نکلتا ہے اور مبارک جگہ پہ جاتا ہے اور ہاتھ بلند کرتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سفر کی وجہ سے سارا جسم گرد آلود ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، بڑی فریادیں کر رہا ہے. لیکن فرمایا لباس حرام کا، پینا حرام کا، کھانا حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کی شرط ہے کہ دشمنوں کے کیمپ سے نکل کر، دشمن کے لشکر سے نکل کر دوستوں کی جماعت میں آ جائے، دوستوں کے اللہ کے پیاروں میں آ جائے، معافی مانگ لے. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب دعا کریں تو دعا میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ عدد خلقی وزینت عرشی، یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف. یہ پھر درود شریف، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر درود پڑھنا، اہل علم نے بتایا کہ درود ایسی دعا ہے جو کبھی اللہ رد نہیں فرماتے. دعا ایک ایسی ہے درود کی شکل میں جو نبی کے حق میں ہے، جو اللہ کبھی رد نہیں فرماتے. تو دعا کے شروع میں درود، دعا کے آخر میں درود، درمیان کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی. تو درود شریف ہو اور پوری توجہ کے ساتھ ہو، بے خیالی میں نہ ہو، بے دھیانی میں نہ ہو، صرف الفاظ نہ ہو، دل بھی متوجہ ہو. دعا کا ادب ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنے والا ہو. ہاں، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت دعا ضرور قبول فرماتے ہیں جب تک کہ آدمی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. حکیم ذات ہے، وہ علیم بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی شفقت، یقین رکھو، کرتے رہو دعائیں. ایک عرب ساتھی تھے، طویل عرصے سے آزمائش کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کے راستے میں تھے. بال بچے بھی اس ویرانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر زندگی گزر رہی تھی. کسی نے اس سے کہہ دیا کہ تم اتنی اگر نیک ہو اور تمہارا عمل اللہ کو اتنا ہی قبول ہے، تم اتنی دعائیں کرتے ہو، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ. اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما دے، اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے. کہنے لگے جب بچہ مانگتا ہے اور بچے کا مانگنا اچھا لگتا ہے تو بس اوقات آدمی دینے والا روک لیتا ہے کہ اس کا دیکھنا، رونا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کا منہ بنانا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کا منہ بنانا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کا رونا بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور جس سے آدمی تنگ ہوتا ہے دیتا ہے اور جان چھڑاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے اللہ کو ہمارا مانگنا پسند ہے. اگر اللہ فوراً دے دیتے تو ہمارا یہ مانگنا کیسے ہوگا، اور ہمیں اتنی بڑی عظیم سعادت اور عبادت کی توفیق پھر کیسے ملے گی. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کے ذریعے، دعا کرنے کے ذریعے نوازنا چاہتے ہیں. اب یہ ہے معرفت، یہ ہے سمجھ، یہ ہے دین کی سمجھ. کیوں اس کی معرفت ایسی نصیب ہو گئی، اس کے فیصلوں پہ اتنا اطمینان ہے کہ اللہ رب العزت جو دعاؤں پہ دے رہے ہیں، شاید میری مطلوب چیز اتنی قیمتی نہ ہو جتنا دعاؤں پہ عبادت کی شکل میں آج اللہ مجھے دے رہا ہے. جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے دعا کہ اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ آدمی اپنی دعا میں اصرار کرے، اپنی دعا میں ضد کرے. سبحان اللہ. اصرار کر کے مانگے اللہ سے، ضد کر کے مانگے اللہ سے. ہاں، چیز حلال ہو، چیز جائز ہو، گناہ کی بات نہ ہو، لیکن اصرار کر کے مانگے. تو میرے عزیزو، یہ بڑا مبارک عمل ہے. جس خوش نصیب آدمی کو اللہ کے در سے دعاؤں کے ذریعے لینا آ گیا، وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا.
اللہ اس کے دل کو مخلوق سے غنی فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے در سے لینے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے.